قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے بارے میں عمومی ہدایت دی ہے، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں اعتدال پسندی کو بنیادی اصول کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانے پینے میں اعتدال پسندی کی تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کے پیٹھ سیدھی رکھ سکے۔ اگر زیادہ کھانا ہو تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اسلام میں کھانے کے مقدار کو محدود رکھنے اور اس میں میانہ روی اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جسمانی صحت کا خیال رکھنے کو اہمیت دی گئی ہے اور یہ تعلیمات جدید طبی تحقیق سے بھی ہم آہنگ ہے۔ زیادہ کھانا معدے اور جسمانی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، جبکہ اعتدال پسندی صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے۔ زیادہ کھانے سے موٹاپا، دل کی بیماریاں اور شوگر جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جن سے انسان کی عمر کم ہو سکتی ہے اور زندگی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسلام نے ان نقصانات سے بچنے کے لیے کھانے پینے میں میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اسلامی فقہ میں بھی کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط برتنے اور حلال و طیب کھانے پر زور دیا گیا ہے۔ کھانے میں اسراف سے بچنا اور کھانا ضائع نہ کرنا اسلامی اصولوں کا حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس نے زیادہ کھانا کھایا وہ زیادہ پانی پیے گا، اور جو زیادہ پانی پیے گا وہ زیادہ سستی کا شکار ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھانے میں اعتدال صحت اور عبادت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ کھانے کی مقدار کو متوازن رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حلال اور صاف ستھرا کھانا کھایا جائے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور دعا کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔